ایک آدمی شاید یوں کہہ دے کہ مولانا درود وہ زیادہ پڑھنے والے ہیں. توجہ رکھے, درود تو وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ ڈھیر پڑھتے ہیں, ہر آذان کے ساتھ صلات پڑھتے ہیں. میں نے کہا ایسی بات نہیں. یہ کتاب دیکھ رہے ہو, نمازی کے پاس بآواز بلند ذکر جائز ہے یا نہیں, لاہور سے چھپی ہے, عبدالغفور شرق پوری لکھنے والا ہے. اسٹیشن کے ساتھ گھوڑے شاہ روڈ پہ گجر پورا اور وہاں جامعہ فاروقیہ رضویہ مدرسہ ہے, وہاں سے یہ کتاب اب بھی دستیاب ہے, چھپی وہیں سے ہے. مولوی عبدالغفور شرق پوری نے یہ کتاب چھاپی. اس کتاب پر سعید اسد کی تقریر ہے کہ یہ کتاب ٹھیک ہے, اس کتاب پر اشرف جلالی کی تقریر ہے کہ یہ کتاب ٹھیک ہے, اس کتاب پر اشرف نقشبندی کی تقریر ہے, اس کتاب پر ابو الخیر زبیر حیدرآبادی کی تقریر ہے, اس کتاب پر جناب جی مفتی احمد علی سنیلوی کی تقریر ہے, اس کتاب پر ڈاکٹر غلام سرور قادری جامعہ ماڈل ٹاؤن جامعہ رضویہ ماڈل ٹاؤن سینٹرل کمرشل مارکیٹ لاہور کا جو محتمم تھا اس کی بھی تقریر ہے. یہ اتنے سارے مولویوں کی مصدقہ تصدیق شدہ اور سائن کی ہوئی کتاب کے ایک کتاب بڑی بابت بلے بلے کتاب ہے. اس کتاب کے صفحہ 180 کو بھی پڑھ کے دیکھ لیں. توجہ رکھنا, ایک مولوی جس کا نام ڈاکٹر غلام سرور قادری ہے, وہ کہتا ہے کہ میں 12 دن جا کر مصطفیٰ رضا خان مولوی احمد رضا خان کے بیٹے کے پاس رہا. میں نے وہاں جا کر آذان سنی, وہاں آذان سے پہلے صلات نہیں ہوتی تھی. کس کے پاس؟ احمد رضا کے بیٹے کی موجودگی میں ان کے مدرسے کے اندر میں نے آذان سے پہلے صلات نہیں ہوتی تھی. کہ نماز کے بعد جو ہے نا وہ کلمے کا ورد بھی نہیں ہوتا تھا. ایک دوسرا مولوی وہ بھی کہتا ہے, مولوی عارف صاحب خطیب اعظم سلامت پورہ نے بھی کہا, میں نے بھی کئی دن جا کر بریلی شریف کے اندر مولانا اختر رضا خان الازہری جو آج بھی زندہ ہے اس کے دور میں گزارے ہیں. میں نے بھی دیکھا ہے ان کے دور میں بھی جناب اذان سے پہلے صلات نہیں ہوتی تھی. اور تو دسو اے کیوں شروع کی تھی گل ہوتے؟ اگر وہاں نہیں ہے مرکز میں, ایتھے کیوں ہے؟ تو پتہ ہے ایتھے کیوں ہے؟ بتا دوں؟ اچھا توجہ رکھو یار, تو دس ہی دے گی اور تو آخ سو بات دس ہی نہیں سو گل. کتاب کا نام دیکھ رہے ہو, کیا نام ہے؟ اذان سے قبل صلاۃ و سلام. لکھنے والا فیض احمد اویسی ہے, بہاولپور کا رہائشی ہے. اس کی اپنی ایک کتاب, اس کے اپنے بیٹے کی کتاب تحریر ہے. وہ کہتا ہے کہ میرے باپ نے لگ بھگ 4,500 کتاباں لکھی ہیں. یہ ایڈا وڈا مولوی آئی, یہ بڑا وڈا مولو بھائی, مولو جنو سرے نے ایک ہوتا چھوٹے چھوٹے مولوی, ایک ہوتا مولو وڈا مولو. یہ وڈا مولو میں 4,500 بقول ان کے کتابیں لکھنے والا. آذان سے قبل صلاۃ سلام پڑھنا کیسا ہے, اس کے صفحہ نمبر 6, 5 اور 6 پہ, ہاں 6 پہ جناب جی, یہ 6 اور 7 پہ لکھتا ہے کہ اذان سے قبل صلاۃ و سلام کیوں پڑھا جاتا ہے. کہتا ہے پہلے زمانہ جناب سادہ تھا, بجلی نہیں تھی, لوگوں کے پاس سپیکر نہیں تھے, لاؤڈ سپیکر نہیں ہوتے تھے, اس لیے اذان سے پہلے صلات کی ضرورت نہیں تھی, پڑھتے ہی نہیں تھے لوگ. پھر سپیکر آیا, سپیکر جناب جی مسجدوں میں فٹ ہو گئے, پھر مسجدوں میں فٹ ہونے کے بعد اذانیں شروع ہو گئی ان پہ. اب جو اذان دینے کے لیے آتا وہ کیا کہتا, سپیکر کو چلا کے کہتا 1 2 3 ہیلو 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 1 2 3. یہ آواز ہی کیا نہیں پتہ نہیں کدے بہندی پئی, یہ اسے مولوی دیر تو نہیں جا رہی, اچھا کدھر اور جا رہی ہے. اچھا وہ کیا کہتا تھا, ہیلو 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 1 2 3 1 2 3 1 2 3. کہتا ہے کہ ایسی آوازیں مسجد میں اچھی نہیں تھیں, ہم نے سوچا کہ یار ایسی آوازیں نہیں,
سپیکر کو ٹیسٹ کرنے کے لیے کوئی اور کام شروع کرنا چاہیے. ہم نے سپیکر کی نبض چیک کرنے کے لیے, ہم نے سپیکر کی نبض کو ٹیسٹ کرنے کے لیے صلوات شروع کر دی. ہم نے کیا کیا؟ لکھو پڑھ لو, کسی نے شک کے میری گل پڑھ لے آ کے. کہتا ہے ہم نے صلوات شروع کر دی تاکہ سپیکر کی نبض کا بھی پتہ چل جائے اور اسلام کا بھی بول بالا ہو جائے. میں کہ واہ مولوی صاحب ایدی نبض ہی کا ہی نہیں ہے. نبض تم میں سارے سمجھدار لوگ بیٹھے ہیں, میں کہتا ہوں کوئی سمجھدار آدمی اٹھ کے مجھے اس کی نبض تو بتا دے, کتنے نبض ہے. کہتا ہے اس کی نبض کا پتہ قیامت تا انہوں پتہ کوئی نہیں لگنا. اے شودے صلات اس لیے پڑھتے ہیں تاکہ اس کی نبض کا پتہ او انہوں لگنا. اور تو سمجھ دسو ایمان نال بھائی, یہ ان کا صلات اذان سے پڑھنا یہ ان کے بزرگوں سے بھی ایک کیا ہے؟ مخالفت ہے. اپنے بزرگاں دی, اپنے بزرگ دا مانا وڈے. وہ بعض لوگ پریشان ہوتے ہیں کہ بزرگ وہ پرانے دور میں جاتے تھے نا حج پہ لوگ, تو شیطان پہ لکھا ہوا ہوتا تھا بزرگ شیطان. وہ 3 بنے ہوئے ہیں نا ادھر, جمرہ عقبہ اور فلاں فلاں فلاں, ایک پہ لکھا ہوا تھا بزرگ شیطان. تو لوگ پریشان ہو جاتے تھے بھائی شیطان ہی بزرگ ہو گیا, اور بزرگ دا مانا وڈا ہے جی. آپ پرچیاں لینے آئے اور تو پرچیاں لگا رہ گیا. تو میں عرض کر رہا تھا ایک تو اپنے بڑوں کی کیا کی مخالفت کی, اور دوسرا پھر اس کی نبض تلاش کرنے کے لیے بیچارے صلات پڑھتے ہیں. نہ نبض لبے تے نہ انہوں نہ پتہ چل. انہاں شودے نو قیامت تائی سپیکر دی نبض نہیں لبنی. کوئی بندہ سپیکر دی نبض گول دے 100 روپیہ انعام دے سکتا, دیر نہیں 100 تو ضروری دے سکتا. گل سمجھ آ گئی نہیں؟